पंजाब में हेल्थ इमरजेंसी, लोग रजाकाराना घरों से ना निकले। लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद, ओपीडीज रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, लॉकडाउन इससे पहले लगाना पड़ा तो लगाएंगे। कल से तामीरात के कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तामीराती सामान ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी होगी। स्मोक मुतासरा इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गईं। कॉलेज और जामियात में भी अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ 4 बजे तक खुलेंगे। इसके बाद सिर्फ टेक अवे हो सकेगा। फिजाई आलूदगी में लाहौर का पहला, मुल्तान का दूसरा नंबर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी सूरत हाल खराब। स्मोक के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। वजीर आजम की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, फितना अल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाज का बन चुकी। पाकिस्तान तवक्को करता है अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम करेगी। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से बैरून मुल्क अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर का यूएन करारदादों और कश्मीरी आवाम के उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी VPN फौरी बंद करने की हिदायत कर दी। PTA को मरासले में वज़ारत दाखिला ने कहा, गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल करके तौहीन आमेज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। VPN के जरिए फौहश वेबसाइट्स तक रसाई भी आसान हो चुकी। गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल फौरी बंद और कानूनी VPN के इस्तेमाल को फरोग दिया जाए। दहशतगर्द भी गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN के इस्तेमाल से गैर कानूनी तरसीलात की जा रही हैं। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। PTA का कहना है कि मुतालिका इदारों की हिदायत पर चंद इलाकों में सर्विस मुअत्तल की गई। अमन और अमान के पेश नजर अवामी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किया गया। डिस्का पुलिस ने बहू का सफाकाना कत्ल करने वाली सास और नंद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने इंडियन फिल्मों से कत्ल करना सीखा। लाश के टुकड़े करके नहर में फेंकने वाला नंद का बेटा और साथी भी पकड़ा गया। चारों मुल्ज़िमान को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। दादी और फूफी ने मां को कत्ल किया। बच्चा वारदात देखकर रोता रहा। ज़ारा 2 साला बच्चे की मां और 7 माह की हामला थी। 4 साल कबल ज़ारा की खालाजाद कदीर से शादी हुई थी। कदीर बैरून मुल्क है। DPO का कहना है 2 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। इब्तिदाई FIR अगवा की दर्ज कराई गई थी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI की आला क़यादत का इजलास। MNAs, MPAs, ज़िला सदूर और दीगर की शिरकत। इजलास में 24 नवंबर के इजलास के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। ICC ने भारत से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ जाने की तहरीरी वजूहात मांगी। ज़राए का कहना है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कवानीन के तहत ठोस वजूहात बताना होंगी। तहरीरी वजूहात जायज न हुई तो ICC भारत को पाकिस्तान आने का कहेगा। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम की अदम शिरकत से ICC को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। पाक भारत मैच न होने से नुकसान का तखमीना $10 करोड़ लगाया गया। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के टूर पर भी एतराज। इंडियन मीडिया ने दावा किया है कि भारत ने ट्रॉफी आजाद कश्मीर न ले जाने का मुतालबा कर दिया। रशकाई इकोनॉमिक जोन की मुश्किलात से सरमायाकार परेशान। चीन की सेंचुरी स्टील ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत में प्रोजेक्ट बंद करने से आगाह कर दिया। 18 निकाती शिकवे कर दिए। खत में कहा, रशकाई इकोनॉमिक जोन की जमीन इतनी महंगी कर दी गई है कि प्रोजेक्ट लगाना मुमकिन नहीं रहा। फाटा और पाटा में लगी स्टील मिल्स पाकिस्तान में स्टील मिल्स के कारोबार को मुतासर कर रही हैं। रशकाई इकोनॉमिक जोन में बिजली का बहरान और नेपरा के पास मामलात में ताखीर संगीन मसला है। रशकाई इकोनॉमिक जोन में बिजली के लिए शमसी तवानाई का प्लांट लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। आखिरी खत लिख रहे हैं, हालात बेहतर न हुए तो सेंचुरी स्टील का प्लांट उखाड़ना शुरू कर देंगे। IMF वफ्द के साथ वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अलविदाई मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर खजाना ने वफ्द को बजट अहदाफ IMF शराइत पर अमल दरामद पर ब्रीफ किया।
قرض پروگرام میں رہتے ہوئے ملکی معیشت کے فروغ پر گفتگو، کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے وفد سے بات چیت کی، IMF وفد نے شرائط پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے پاکستان اور IMF کے درمیان اختتامی سیشن کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ پاکستان آرمی کا دیوسائی اسکردو میں ریسکیو آپریشن جاری۔ گزشتہ روز 15 کے قریب مسافر 2 گاڑیوں میں گلتری سے بذریعہ دیوسائی اسکردو جا رہے تھے۔ شدید برفباری کے باعث دیوسائی میں مسافروں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ مسافروں کے اہل خانہ اور علاقے کے لوگوں کی اپیل پر پاک آرمی نے فوراً ہوائی اور زمینی ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ پاک فوج کی ٹیمز دیوسائی میں پھنسے ہوئے مسافروں کو ریسکیو کریں گی۔ موجودہ دور میں موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا چیلنج ہے، مشترکہ کوششوں سے آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانا ہوگا۔ سیلاب کے باعث پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا باکو میں وزارتی ڈائیلاگ سے خطاب، کہا پاکستان کا کاربن کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، ثقافت کے تحفظ اور سیاحت کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ذہن نشین کر لیں، سپریم کورٹ اب بھی از خود نوٹس لے سکتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہ آئینی بینچ میں چلے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد صرف پروسیجر تبدیل ہوا۔ از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کے رکن جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس، وکیل درخواست گزار نے کہا تھا آئینی ترمیم کے بعد اب سپریم کورٹ از خود نوٹس نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے آئندہ ہفتے کے لیے کاز لسٹ جاری، آڈیو لیک کمیشن کی تشکیل کے خلاف کیس سنا جائے گا۔ 18 نومبر کو آزاد امیدواروں کو سیاسی پارٹی میں شمولیت لازمی قرار دینے کی درخواست سماعت ہوگی۔ 20 نومبر کو سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ایک بار پھر تیر چل گیا۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو کا بلدیاتی ضمنی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی پر اظہار تشکر، کہا عوام نے پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست مسترد کر کے عوامی خدمت کو چنا۔ کراچی میں نتائج کے خلاف جماعت اسلامی کا اشارہ فیصل پر احتجاج۔ بانی PTI جو بھی کال دیتے ہیں وہ مس کال ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی نارتھ کراچی میں گفتگو، KMC کے آپریشن سے متاثرہ دکانداروں سے ملاقات کے بعد گورنر سندھ نے کہا کسی کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ دکانداروں کو یقین دلاتا ہوں آپ کا روزگار نہیں چھینا جائے گا۔ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو گورنر ہاؤس آ کر گھنٹی بجا سکتے ہیں۔ گورنر سندھ سے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی بھی ملاقات۔ کامران ٹسوری نے کہا کہ اسمبلی میں عوام کی بھرپور ترجمانی کریں اور مسائل کو اجاگر کریں۔ وفاق سے جو تعاون درکار ہوگا اس میں مدد کروں گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 50 سال بعد سمندری تجارت بحال، کراچی سے 23 TAU کارگو بحری جہاز 10 دن میں چٹاگانگ بندرگاہ پہنچ گیا۔ اس سے پہلے پاکستان سے بحری راستے کے ذریعے سامان 20 سے 25 دن میں پہنچتا تھا۔ تجارتی سامان پہلے دبئی یا سری لنکا جاتا تھا، جس کے بعد یہ بنگلہ دیش پہنچتا تھا۔ براہ راست سفر نہ ہونے سے اشیاء کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جاوید بلوانی کا کہنا ہے براہ راست تجارت سے کرایوں میں کمی آئے گی، ایکسپورٹرز بآسانی خام مال بنگلہ دیش بھیج سکیں گے۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی نے PIA کی نجکاری کی بولی مسترد کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری، PIA کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فروخت کی تجویز پر پھر غور کرنے کا فیصلہ۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کابینہ نے 10 ارب روپے کی بولی کو غیر حقیقی قرار دے کر مسترد کیا۔ PIA اثاثوں مالیاتی صورتحال پر ایویشن ڈویژن نے درست اندازہ لگایا۔ PIA روز ویلی ہوٹل کی نجکاری کی مالیت کے اندازے کی خصوصی کمیٹی قائم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ترکیہ کے ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر داخلہ نے پاکستانی قیدیوں کے وطن واپسی کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ محسن نقوی نے کہا پاک ترکیہ تعلقات پائیدار شراکت داری میں بدل رہے ہیں۔ 23 اکتوبر کو انقرہ میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، ترک ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ وزیر داخلہ ترکیہ نے کہا پاکستان برادر ملک ہے، جلد اسلام آباد کا دورہ کروں گا۔ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کے لیے بحرین کا اعلیٰ فوجی اعزاز۔ بحرین کے نائب فرمانروا شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے ایئر چیف کو بحرین میڈل فرسٹ کلاس سے نوازا۔ اعزاز فوجی اور دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے شاندار کاوشوں کے اعتراف میں دیا گیا۔ بحرین انٹرنیشنل ایئر شو میں JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کی شرکت پر بحرین نائب فرمانروا کا اظہار تشکر۔ ISPR نے بتایا ایئر چیف نے امریکی ایئر فورس سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر اور بحرین ڈیفنس فورس کے کمانڈر ان چیف سے الگ الگ ملاقاتیں۔
یوم استحکام پاکستان آج منایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں تشدد، منافرت، توہین مذہب ویب سائٹ بلاک کرنے کے لیے حکومت سے اپیل کی۔ دیگر اسلامی ممالک میں بھی اس طرح کی ویب سائٹ پر پابندی ہے۔ پشاور پولیس لائنز والے معاملے میں بھی سوشل میڈیا سے رابطے ہوئے۔ ایسا مواد جو پاکستان میں منافرت کا سبب بنے نشر نہیں ہونے دیں گے۔ اس معاملے کو لے کر عدالت بھی جائیں گے۔ امریکہ نے پاکستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت کر دی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ایسے خطرات سے نمٹنا پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے۔ امریکہ نے BLA کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ بھارت کے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی میں شرکت سے انکار کے سوال پر کہا امریکہ نے ہمیشہ کھیلوں کی سفارتکاری کو ترجیح دی۔ یہ لوگوں کو جوڑتی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کا کیس چشمدید گواہان نے گرفتار مرکزی ملزم جاوید عرف سمیر کو شناخت کر لیا۔ ترجمان CTD کے مطابق ملزم کو ملیر کورٹ میں پیش کیا گیا۔ میں 24 گھنٹے میں 24 فلسطینی شہید۔ دیر البلح میں گھر پر بمباری میں بچے سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی محاصرے کے باعث غذائی قلت۔ امریکی رکن کانگریس راشدہ طلائب کا امریکی سیکرٹری خارجہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر جاپان، جنوبی کوریا، سوئٹزرلینڈ سمیت 10 ممالک نے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کرنے کے لیے مسودہ تیار کر لیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بمباری، 4 پیرامیڈکس سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کے حملے میں 7 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم برسبن سے سڈنی پہنچ گئی۔ پاک آسٹریلیا دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا۔ 3 میچوں کی سیریز میں کینگروز کو 1-0 کی برتری۔ 58 سال کے مائک ٹائسن پھر رنگ میں اترنے کو تیار۔ فیس آف میں حریف جیک پال کو تھپڑ جڑ دیا۔ 8 راؤنڈ پر مشتمل مقابلہ کل ہوگا۔ ہر راؤنڈ کا دورانیہ 2 منٹ ہوگا۔ مقابلہ نیٹ فلکس کے 28 کروڑ سبسکرائبرز بغیر اضافی فیس کے دیکھ سکیں گے۔ ٹائسن 2005 میں کیون میک برائیڈ سے شکست کے بعد ریٹائر ہو گئے تھے۔ ٹائسن نے کیریئر میں 50 مقابلے جیتے، 44 بار حریفوں کو ناک آؤٹ کیا۔ پاکستان میں آج سال کا آخری سپر مون دیکھا جا سکے گا۔ ماہر فلکیات ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ سپر مون رات 2:28 پر دیکھا جائے گا۔ چاند 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن نظر آئے گا۔ سوات کے بالائی علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ وادی کلام و مہوڈنڈ میں 2 روز سے جاری ہلکی بارش اور برف باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ موسم سرما کی برف باری کا لطف لینے کے لیے سیاح بھی پہنچ گئے۔ اور بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں نے ننکانہ صاحب میں مذہبی رسومات ادا کی۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ آج دنیا بھر کی سکھ کمیونٹی کے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ سیکورٹی اور دیگر بہترین انتظامات پر ضلع انتظامیہ کا کردار لائق تحسین ہے۔